پاکستان کی بہت سی روشنیاں اس کے آگے کھل چلی جاتی ہیں، اور اسی چیز سے آپ اپنی زندگی کا آئینہ لانے کے حوالے سے آپ پروگرام بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے محافظ، آئندہ نسلوں کے رہبر ہیں، یہ طے ہے۔ آپ ہی ہیں، پاکستان کا خواب پورا کرنا ہے آپ نے، سب کہتے ہیں آپ کو، اور آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے۔ جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا، وہ خواب جو بابا قوم قائد اعظم نے دیکھا، اس کا آپ نے وہ خواب پورا کرنا ہے۔ علامہ اقبال نے یوتھ کے لیے جو کچھ کہا، جو شاعری کہی، وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے دنیا میں۔ جس طرح سے علامہ اقبال نے آپ کی پذیرائی کی، آپ کی رہنمائی کی، آپ کی شناسائی کی، پوری دنیا میں نوجوانوں کے لیے جو انہوں نے کہا، اتنی خوبصورتی شاعری کی ہے، کسی بھی شاعر نے ایسی شاعری نہیں کی۔ ان کا ایک ایک شعر اپنے اندر ایک سمندر لیے ہوئے ہے، اور میں اس سمندر کو آپ کے لیے ضرور لفظ لفظ کے ساتھ ساتھ بولتی چلی جاؤں۔ کتنا خوبصورت کہا ہے، اور آپ کو کتنا مضبوط بنا دیا ہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، لیکن ہر دفعہ جب سنیں گے ایک بلبلہ پیدا ہوگا۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی سورج سے۔ پھر کہتے ہیں منزل سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، وہاں نہیں رکنا۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے جس سے وہ پتھر تلاش کر۔ پھر کہتے ہیں عقابی روح، یہ سب آپ کے لیے ہے، آپ نوجوانوں کے لیے ہے۔ مجھے عبدالقادر صاحب نے ایک بہت بڑا لمبا چوڑا لکھ کے کچھ بھیجا تھا، آئی ایم سوری وہ میں نہیں پڑھ رہی ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے دل کی آواز جو ہے وہ پڑھ کے آپ کو سنانا چاہوں گی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور پھر نہ تو زمین کے لیے تم جوانوں، نہ تم زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ ذرا سوچئے علامہ اقبال نے آپ کو کس بام پہ پہنچا دیا، آپ کے اندر کیسے کیسے ولولے پیدا کر دیے، آپ کے لیے کیسے کیسے خواب دیکھے ہیں، کیسی کیسی تعبیریں دی ہیں آپ کو۔ لیکن میرے پیارے بیٹوں بیٹیوں، مجھے افسوس ہے اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نوجوان، جن میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں شامل ہیں، ابھی تک وہ سمت، وہ رہنمائی، وہ معاشی اور سماجی مسائل کا حل نہیں مل سکا، جس کا اظہار اور خواہش بابا قوم قائد اعظم نے کی تھی، علامہ اقبال نے کی تھی۔ ہمارے نوجوان 70 سال پاکستان کے گزرنے کے بعد بھی اب بھی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوئے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ کالجز کی فیسز کیا ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ اس پڑھائی میں کتنی آپ کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی پیرنٹس کے اوپر کتنی کی خواہشیں ہیں کہ آپ پڑھ کے بہت کچھ بن جائیں، لیکن آپ کے سامنے بے شمار ہرڈلز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ پاکستان ایک رفاہی اسٹیٹ بنے، جس میں زیادہ سے زیادہ امداد جو ہے نوجوانوں کی ہو اور ہمارے لوگوں کی ہو۔ ہمارے نوجوان آج بھی نوکریوں کے لیے جگہ جگہ تلاش کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس خود بہت سے لوگ آتے ہیں اپنے سی ویز لے کر، اور میں اتنی بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتی ہوں
کہ مجھے کوئی ادارے ہی نہیں ہیں جہاں پہ ان کو ڈالا جائے. اور ذریعہ معاش اتنا مشکل ہے. اگر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو اپنے خاندان کو دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے لیے بہت مشکلات ہیں. اس پرابلم اور ذمہ داری کی ان سب بااثر لوگوں، ان قائدینوں پر، ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکومتی اداروں پر آتی ہے جن پہ لازم تھا کہ وہ معاشی استحکام پاکستان میں لے کر آتے اور ہنگامی بنیادوں پر آپ لوگوں کی مدد کرتے. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں جو وہاں کی یونیورسٹیز ہیں وہ اتنی مضبوط ہیں اور اتنی معاشی طور پہ مستحکم ہے کہ اسٹیٹ ان سے قرضہ لیتی ہے. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو پیسے دے کے کیا جاتا ہے، وہ سارا پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. باہر سے امداد بھی آتی ہے لیکن نہ جانے کہاں چلی جاتی ہے. لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ڈالرز آتے ہیں لیکن نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں. دے آر ناٹ اسپینٹ آن یو پیپل اینڈ اٹ از اے شیم. بہرحال مایوسی کفر ہے. اسلام میں مایوسی کفر ہے. ہمیں مایوس نہیں ہونا. آج بھی اتنی مشکلات کے باوجود ہمارے نوجوان ہمت اور استقلال سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل آج بھی مدینہ کی اس ریاست پر برس رہا ہے کہ سب خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود ہم ایک زندہ قوم ہیں. ہم ایک زندہ قوم ہیں، انشاءاللہ پائندہ قوم رہیں گے. علامہ اقبال آپ کے لیے کہتے ہیں، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا. آپ کی پرواز بہت اونچی ہے. شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. اس لیے کہ دل کہتا ہے اور اب زمانہ بدلے گا. نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. حاکم وقت جو بڑا جذبہ رکھتے ہیں، پاکستان کو قائد اعظم کی خوابوں کی تعبیر بنانا چاہتے ہیں، دکھیوں کو دکھ محسوس کرتے ہیں، غریب کی حالت بدلنے کی خواہش رکھتے ہیں، نیک نیت ہیں اور نیک نیت والوں کا ساتھ اللہ ضرور دیتا ہے. وسائل بہت کم ہیں، خزانے خالی ہیں، لیکن انشاءاللہ عمران خان ہماری دعائیں اپنے وطن کے لیے اور آپ کے ارادوں کے لیے ان خزانوں کو بھر دے گی انشاءاللہ. علامہ اقبال پھر کہتے ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا. میری بچیوں، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اور تقریر ختم کرنے سے پہلے ان جوانوں کو میں کیسے بھول سکتی ہوں جن کی قربانیاں کا ہم کبھی بھی بدل نہیں دے سکتے. میرے سامنے ہی فوجی جوان بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی علامہ اقبال کا شعر ہی پڑھوں گی. انوکھی وجہ ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں. انوکھی وجہ ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. اس کے ساتھ ہی میں پاکستان زندہ باد اور نوجوان پاکستان